الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله إلى كافة الخلق سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذي جزاهم الله جنة وحريرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. برادران ملت، ایمانی جذبہ و محبت کے ساتھ تمام عالم کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عظمت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ جمعہ کو یہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی کہ انسان اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہے، اپنے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی چاہے، نیکی کی طرف اپنے آپ کا رجحان کرنا چاہے، تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. صرف ارادے کو بدل دے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے اور وہ نیکی کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھائے اور ارادہ پکا کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے اور اسی دین سے وہ آدمی کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہے، نیکوکار وہ آدمی بن جاتا ہے. جب بندہ نیکوکار بن جاتا ہے تو اپنی دنیا بھی وہ سنوار لیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ اپنا ایک مقام عظیم بنا لیتا ہے. یہ انسان ہے کہ جو یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یار اس دنیا کے اندر سارے بندہ یکساں تو نظر آتے ہیں، سارے بندے کو دیکھو تو ایک سا نظر آتے ہیں، برابر نظر آتا ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ بندہ بھی روٹی کھاتا ہے، جیتا ہے، اپنی زندگی آرام سے وہ بھی نکالتا ہے، اور ایک بندہ جو نیک ہے وہ آدمی بھی جو ہے روٹی کھاتا ہے، اپنی زندگی کو آرام سے وہ بھی گزار لیتا ہے. ایک آدمی ہے جو نہ نیکی کرتا ہے نہ برائی کرتا ہے، وہ اپنا راستہ لیے ہے. اس آدمی کی زندگی کو دیکھو تو وہ بھی جو ہے آرام کی اپنی زندگی نکال رہا ہے. یہ نیکی ہو یا بدی ہو، غریب ہو یا امیر ہو یا میڈیم کلاس والا ہو، اس کی زندگی کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہی نظر آئے گا کہ امیر آدمی بھی اپنی زندگی نکال رہا ہے. بھلے وہ تھوڑے موج مستی میں نکال رہا ہے لیکن زندگی اس کی بھی کٹ رہی ہے. ایک غریب ہے اس کی بھی کٹ رہی ہے، اور ایک بیچ والا جو طبقہ ہے اس کی بھی کٹ رہی ہے. اس طریقے سے انسان کے اندر دیکھیں دھرم کے بارے میں تو ایک مسلم ہے وہ بھی اپنی زندگی کاٹ رہا ہے، ایک کافر ہے وہ بھی اپنی زندگی کاٹ رہا ہے، ایک ناستک ہے وہ بھی اپنی زندگی کاٹ رہا ہے. تینوں کی زندگی کٹ رہی ہے، تینوں کھا رہے ہیں، تینوں اسی آسمان کے زمین اور کے درمیان میں ٹہلتا ہے، زندگی گزارتا ہے. تو اب آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ یہ سمجھیں گے کیا کوئی اس کا بنانے والا ماشاء اللہ نہیں، اللہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ ہے. جب اللہ ہے تو پھر کافر کے لیے کیوں سزا نہیں؟ جو ناستک ہے اس کے لیے سزا کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ لوگوں کو پتا چل جاتا کہ بھائی جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، جو خدا کو سجدہ نہیں کرے گا اس کو روزی نہیں ملے گی،
جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ آدمی برباد ہو جائے گا. جو ناستک رہے گا اس کی زندگی بھی ایک کٹھن زندگی بن جائے گی، تاکہ لوگ اللہ کو ماننے لگے، اللہ کو جاننے لگے، اللہ کو سجدہ کرنے لگے. ایک امیر آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے، ایک بیچ والا ہے. اگر وہ امیر بنا ہوا، غریب بنا ہوا ہے، تو اگر دیکھ رہا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بھی تبدیلیاں ہے، اس طریقے سے ایک گنہگار ہے، ایک نیک ہے، تو پھر نیک بندے کو بہت زیادہ سہولت ہونی چاہیے، آرام ملنا چاہیے، سکون ملنا چاہیے. اس کے لیے بڑی بڑی کاریں، بڑے بڑے بنگلے ہونے چاہیے، تاکہ لوگ سمجھے کہ بھائی نیک بننے میں بنگلے ہے، کار ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. ہر بندہ آ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے لگے اور ہر بندہ اللہ کو سجدہ کرنے لگے. اور جو گنہگار ہے اس سے اللہ تعالیٰ چھین لیتا، اسے نہ روزی ملتی، نہ مکان ملتا، نہ عزت ملتی، تو خود بخود جو ہے گناہ کو چھوڑتا اور وہ مسجد کی طرف آ جاتا، وہ اللہ کو سجدہ کرنے لگتا. لیکن اللہ نے نہیں کیا. اگر اللہ کر دے تو آدمی اللہ کو مان کر کے عبادتیں نہیں کر رہا، یا تو وہ لالچ کے اندر عبادت کر رہا ہے، یا تو ڈر کے مارے وہ عبادت کر رہا ہے. اور جو ڈر سے عبادت کرائی جائے، جو لالچ میں عبادت کرائی جائے، وہ عبادت نہیں ہوتی. عبادت نام ہی اس کا ہے کہ صرف خالص اللہ کے لیے کی جائے، للہ سے کی جائے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہ ہو، اس کی محبت میں کی جائے. اس لیے عبادتیں دشواریوں کے اندر ہے، سجدے مشکلوں کے اندر ہے، تاکہ کون بندہ ہے جو ان مشکلوں کو پار کر کے، مشکلوں کو جھیل کر کے پھر بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. اور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ اتنی بڑی مشکل جو اب قیامت تک کسی پہ نہیں آنے والی ہے، اتنی مشکل بھری زندگی کے اندر، اتنی بڑی مشکل کے اندر بھی آپ نے رب کو سجدہ کیا اور قوم اسلام کو، اپنے نانا جان کی امت کو بتایا کہ سجدے رب کو ایسے پسند ہیں. اس لیے کہا جاتا سجدے تو سب نے کیے، لیکن اس نے وہ سجدہ کیا جس کو نانا مصطفیٰ کو ناز ہے. حسین کے سجدے پہ مصطفیٰ جانے رحمت کو ناز ہے، بلکہ اس سجدے پہ خود خدا کو ناز ہے جو حسین اعظم نے کربلا کیا. تو سجدے کوئی لالچ سے نہیں کرائے جاتے، کوئی دھمکی سے، کوئی ڈر سے نہیں کرائے جاتے، بلکہ اللہ سے محبت سے کیے جاتے. اب اللہ نے ظالموں کو کیوں چھٹی رکھی، جو گنہگار ہے اس کو کیوں چھٹی رکھی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 3 کام کرتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. اللہ انسانوں کے ساتھ 3 معاملہ کرتا ہے. یا تو اسے تنبیہ کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ نیک آدمی ہے، ذرا سی غلطی کر لیا، وہ فوراً ہی وہ آدمی اپنے دماغ کے اندر سوچے گا یار میں نے یہ غلطی کی، اس کی وجہ سے مصیبت آئی. ہمارے بزرگوں کی سواری اگر نہ چلتی تھی تو وہ کوڑے نہیں مارتے تھے جانور کو، وہ نیچے اتر دیتے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا. لوگ کہتے تھے یہ سواری آپ کی نافرمانی ہے تو آپ اسے مار کر کے درست کرتے. آپ نے فرمایا نہیں، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہاری رعایا یا تمہارے بچے یا تمہارے جس کے اندر میں جو تمہاری جو چیزیں ہیں، اگر وہ تمہاری نہ مانے تو سمجھ لو تم نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کو ناراض کیا، یہ چیزیں نہیں مان رہی ہے. میں نیچے اترا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، اور جیسے ہی سواری پہ بیٹھا تو سواری آرام سے وہ چلنے لگی. یہ تنبیہ ہے. ذرا سا غلطی پہ اگر احساس ہو جائے کہ یہ مجھے تکلیف آئی، اور اللہ تعالیٰ اپنے کو تکلیف، اپنے بندوں کو خاص کو تنبیہ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تاکہ دنیا کے اندر اس گناہ کا جو ہے کفارہ بن جائے. ان کی چھوٹی چھوٹی بھولیں
وہ گناہ نہیں ہوتے بڑے، وہ غلطی سی، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، صرف دماغ کے اندر آ گئی، صرف سوچ لیا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو ستایا نہیں، وہ اللہ کے ولی ہے، اللہ والے ہیں، صرف دل و دماغ کے اندر کوئی ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دیا۔ جیسے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ رات کے وقت آپ نے دیکھا کہ ایک مردار انسان کا گوشت آپ کے سامنے ہے اور کہا جائے اسے کھاؤ، تو آپ نے فرمایا انسان کا گوشت ناجائز ہے، حرام ہے، اسے کھاؤ۔ کہ دین کو جب کھایا تو ابھی بھی کھا لو، رات کو بھی۔ آپ نے آنکھ کھلی، سوچنے لگے یار میں کب دین کے اندر ایک انسان کا گوشت تو میں نے کھایا۔ آپ یہ سوچ رہے تھے، آپ کو یاد آیا کہ میں مسجد کے اندر جب گیا تو مسجد کے باہر نکلا تو ایک آدمی تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا، اس کے بارے میں بدگمانی مجھے ہوئی کہ یہ تگڑا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، چاہیے تو ہے کہ اس کے پاس ہاتھ پیر سب کچھ ہے، وہ کما لیتا، اتنا سوچنا تھا، بولا نہیں، ڈانٹا نہیں، صرف سوچا۔ اللہ نے تنبیہ کر دیا، آنکھیں کھل گئی، کہا یا اللہ یہ میری غلطی ہے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ تو یہ اللہ والوں کو اللہ تنبیہ کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تنبیہ، اگر گناہ کر لیا، غلطی کر لیا تو کیا ہو جاتا ہے، انسان کے اوپر چھوٹی موٹی مصیبت آ جاتی ہے، اور اللہ والے نیک بندے اس مصیبت سے سمجھ جاتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، اس کی وجہ سے مصیبت آئی، وہ آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گر گراتا ہے، روتا ہے، اللہ مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ اور صرف مشکل ہی دور نہیں ہوتی بلکہ مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نے دنیا میں سزا دے دی، تکلیف دے دی، اب اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں سزا نہیں دے گا بلکہ دنیا میں سزا دے دی، اللہ تعالیٰ آخرت میں معاف کر دے گا۔ یہ تنبیہ ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے ڈھیل، جو ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، اور وہ کتنی مہلت دیتا ہے اس کا آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، سارے 900 سال، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے 1500 سال تک اسے ڈھیل دیا۔ فرعون کو اللہ رب العزت نے ڈھیل دیا، قارون کو ڈھیل دیا، شداد کو ڈھیل دیا۔ ایسے کئی انسان ہیں جسے اللہ رب العزت نے 10 سال، 15 سال، سارے 900 سال اللہ نے ڈھیل دیا۔ اور کیسے ڈھیل دیا کہ وہ جہاں ہاتھ لگاتا ہے وہاں اسے کامیابی مل جاتی ہے، وہ اپنی کنٹری کے اندر سکہ جمائے ہوا ہے۔ یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اور ہماری عمر کم ہے، لیکن اگر ہماری کم عمر کے اندر اگر کسی آدمی کو اگر ڈھیل اللہ دے دیتا ہے تو بندہ سوچتا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قوم نوح کا ذکر کیوں فرمایا، قوم عاد کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیوں فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے ذکر کیوں فرمایا؟ کیا ضرورت تھی قرآن کے اندر ذکر کرنے کی؟ اور قرآن کوئی معاذ اللہ فضول کتاب نہیں ہے، وہ قیامت تک کام آنے والی کتاب ہے، وہ انسان کی ہدایت کے لیے کتاب ہے۔ قوم نوح کے اندر عذاب آیا، اللہ نے اسے مہلت دی، اللہ نے اسے جو عذاب دیا، اللہ نے ہمیں ہماری کتاب کے اندر اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں کیا فائدہ ملا؟ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں یہ ضرورت ہے، اللہ نے بیکار کا ذکر نہیں کیا ہے، اللہ نے ان قوموں کی ڈھیلوں کو ہمیں بتایا کہ تم اپنی 100 سالہ زندگی کو دیکھ کر کے، میری ڈھیل کو دیکھ کر کے یہ نہ سمجھ لانا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور
گناہ کے اوپر گناہ کرتے جانا، اور آخر میں میرا عذاب تمہیں دبوچ لے اور پھر تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ اب ہمیں سمجھانے والا کون کہے کہ یہ ہماری 100 سال کی جو زندگی ہے وہ ہماری گناہوں کے اندر گزرتی ہے اور ہم سمجھتے یہ اللہ کی رحمت ہے؟ اللہ ہم پہ مہربان ہے، اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا، دیکھو میں تگڑا ہوں، دیکھو میری خوبصورتی ہے، میری جوانی بھی باقی ہے، میرے بہت سارے بیٹے ہیں، میری کاریں چل رہی ہیں، میری دکانیں چل رہی ہیں۔ اللہ ناراض ہوتا اولادیں نہ دیتا، اللہ ناراض ہوتا اتنا سارا کاروبار نہ دیتا، اللہ ناراض ہوتا تو میری تندرستی کو سلامت نہ رکھتا۔ یہ آدمی سوچ سکتا تھا۔ اب اس کا جواب لینے کے لیے کہاں جائے؟ اگر وہ کوئی کتاب بتائے تو کہا یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اب اسے ایسے کی ضرورت ہے جو کتاب بدلنے والی نہ ہو، وہ لا ریب فیہ کتاب ہو جس کے ایک زیر و زبر کے اندر فرق آنے والا نہ ہو۔ وہ کتاب اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن کے اوپر جائیں گے، اے قرآن تو بتا کہ اللہ کے نافرمان کو اولادیں دیتا ہے اللہ کا اگاہا دیتا ہے۔ اللہ کے قرآن سے پوچھے گا، اے قرآن بتا جو اللہ کا باغی بنا، جس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا بلکہ اللہ کی مخالفت کی، وہ خود خدا بن بیٹھا، کیا اس کو بیماری آئی؟ تو قرآن کہے گا نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آپ کو ملے گا میرے نبی نے اس قرآن کی جب تفسیر کی ترجمہ کیا اور لوگوں کو سمجھایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا فرعون کے سر میں کبھی سر کا درد بھی پیدا نہیں ہوا، تو بیماری بھی نہیں۔ کیا اس کی عمر کم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کی عمر بھی برابر قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم نے اسے زندگی بھی کو لمبی دے دیا، کیا اس کے بعد کاروبار کے اندر زوال آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، دولت کم ہو جاتی ہے؟ قرآن کہتا نہیں، ہم نے خزانے کھول دیے اس کے لیے، اور اس نے اپنی جنت کو دنیا کے اندر جنت بنا ڈالی۔ اب قرآن سب کہہ رہا ہے نافرمان کو ہم نے یہ دے دیا، ہم نے یہ دے دیا۔ اب بندے کو چاہیے کہ وہ قرآن کہہ رہا ہے، جب اتنے بڑے دشمن کو اللہ نے ساری چیز دے دیا، اب تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یار میں گناہ کرتا ہوں پھر بھی میری عزت ہے، گناہ کرتا ہوں پھر بھی بنگلہ دے، گناہ کرتا ہوں پھر بھی میری کمر میں درد نہیں ہے، گناہ کرتا ہوں پھر بھی میرا چہرہ کالا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ڈھیل دیا ہے۔ اور قرآن خود اس ڈھیل کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم ہوتے ہیں اللہ اس کی رسی کو ڈھیلا کرتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے اور اسے سمجھانے کے لیے کسی عام انسان کو نہیں بلکہ اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجتا ہے۔ وہ قوم جو بگڑ گئی، وہ قوم جو کسی اور کو خدا مان بیٹھی، وہ قوم جو کسی اور کو اپنا معبود ماننے لگی اور اس خدا سے اپنا رشتہ توڑ دیا، اسے بھلا دیا، تو اس اللہ نے ڈھیل دیا، اور ڈھیل کے بعد اس بندوں سے اللہ پیار کرتا تھا تو اپنا پیارا نبی، اپنا رسول اس جماعت کے اندر بھیجا، اور اس جماعت کے اندر بھیجنے کے بعد، وہ پیغام دینے کے بعد، مانے تو ٹھیک ورنہ عذاب دے دیں گے، مانے تو ٹھیک ورنہ گرفتار کر لیں گے، ایسا نہیں کہ اللہ نے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اپنی قوم کو سمجھایا، سارے 900 سال سمجھایا، اور جب یہ قوم نہ سمجھی تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت نوح نے کہا اے اللہ یہ قوم نہیں سمجھ رہی ہے، نہیں مان رہی ہے۔ کس سے نہیں مان رہی ہے؟ جو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اسے وہ قوم معجزہ مانگ رہی ہے، آپ معجزہ دکھاتے ہیں۔ وہ ساری چیز دیکھنے کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہی ہے۔ نہیں، کیوں نہیں مان رہی ہے؟ اس لیے کہ ڈھیل جو اللہ کی ہے، وہ سوچ رہے یار اگر ہم گنہگار ہوتے، ہم اللہ کے ناپسندیدہ ہوتے تو یہ ساری فیسلٹی، یہ سارے شکر ہمارے پاس کیوں ہوتے؟ ارے تو نوح سمجھا رہے کہ یہ جو ساری ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے، مہربانی یہ کہ تمہیں ڈھیل دیا ہے تاکہ تم سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سدھر جاؤ۔ لیکن قوم نے انکار کیا، تب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے کہا اے نوح اپنی کشتی تیار کر لے،
اور جو تیرے چاہنے والے ہیں اس پہ سوار ہو جائے۔ اب حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھ عذاب آئے گا، اللہ بھیجے گا، لیکن یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھا تھا ہمیں تو کوئی تکلیف ہوتی نہیں ہے، ہمیں تو مصیبت آتی نہیں ہے، اب کہاں سے آئے گی؟ حضرت نوح نے کہا آئے گی، اور ایسی آئے گی کہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ آسمان پہ بادل بھی نہیں ہے تو بارش برسائے، سیزن بھی نہیں ہے کہ بارش آ جائے، اور کہیں ایسا طوفان بھی نہیں چل رہا ہے طوفان کے کہیں سے پانی بھی آ جائے۔ لیکن اللہ جب عذاب دینے پہ آتا ہے تو نہ وہ بادلوں کا محتاج ہے، نہ وہ برسات کا محتاج ہے اللہ، نہ ندی نالوں کا، نہ سمندروں کا محتاج ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے عذاب دیا، ایک تندور سے پانی نکالا، ایک بھٹی سے پانی نکالا، آگ کے تندور سے پانی نکلا، اور وہ اتنا نکلا کہ سارے گاؤں کو، سارے بستی کو اس نے ڈبو کر کے رکھ دیا، اور حضرت نوح کی کشتی اس پہ تیرنے لگی، جو سوار تھے اللہ نے بچا لیا، جو نافرمان تھے اللہ نے سب کو غرق کر دیا۔ کیا مطلب یہ کہ نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے میں تمہاری کمر نہیں توڑوں گا، تم میری عبادت نہیں کرو گے میں تمہارا چہرہ نہیں بگاڑ دوں گا، میں ڈھیل دیتا ہوں، میں تمہاری ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن یاد کرو میری ڈھیل کو میں نے کتنی ڈھیلے دیا ہے۔ اس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو آپ نے سمجھایا کہ آئے دین کی طرف، اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کو مانے، اللہ کی عبادت کرے، قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کیوں آئے؟ کیوں نمازیں پڑھے؟ کیوں اللہ کو سجدہ کرے؟ کیوں محنتیں کرے؟ ہم اپنی زندگی جیے، کیا ملے گا ہمیں؟ سمجھایا بھائی تمہیں وہ رب ہے تمہارا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا جو ہے وہ اسی خدا کا ہے، اسے یاد کرو۔ لیکن وہ تو سمجھتے نہیں، ہم تو بن مانگے مل رہا ہے، ہمیں عزتیں شہرتیں سب کچھ مل رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ بڑا بے نیاز ہے، تو قوم نے کہا اگر اتنا ہی ہے تو آپ معجزہ دکھائیں، کوئی ایسی چیز دکھائے کہ ہم مان جائیں کہ ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کہاں سے، اونٹ اور اونٹنی کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہ وہ ماں کے پیٹ سے جو ہے اونٹ پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنی قوم کو لے گئے ایک پتھر کے پاس، آپ نے اشارہ کیا، اس پتھر سے ایک اونٹنی، گابن اونٹنی نکلی۔ پتھر سے اونٹنی نکالنا یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو یہ طاقت دیا ہے، اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے پتھر پھٹا اور اس کے اندر سے ایک گابن اونٹنی نکلی، اور جب وہ اونٹنی نکلی تو اس اونٹنی کو نام رکھا ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ اس کے اندر یہ کمال تھا کیونکہ وہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ اللہ کے حکم سے ہوئی تھی۔ اب اللہ نے کمال اس کے اندر رکھا کہ وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ سارے گاؤں والے اس کا دودھ پیے پھر بھی وہ دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب تو گاؤں والوں کی، شہر والوں کی موجیں لگ گئی کہ اب ہمیں جانور پالنا، اس کا دودھ نکالنا، یہ جو کام تھا ہمارے لیے مشکل کا، یہ تو آسان بن گیا۔ جب چاہے جتنا چاہے دودھ نکالے، دودھ نکالنے والے تھک جائے، لیکن اس اونٹنی کا دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنی آسانی فرما دی کہ تمہیں اونٹنی دی اور دودھ دیا، اب اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی مانے۔ اب ماننے کے لیے اسے کیا حکم دیا؟ ماننے کے لیے اسے حکم دیا کہ تمہیں جو ہے صرف اتنا کام کرنا ہے، ماننا ہے، اتنا کام کرنا ہے کہ یہ اونٹنی جو ہے ایک دن پانی یہ پیے گی اور ایک دن جو ہے پانی ساری قوم پیے گی، اس لیے کہ وہ اتنی بہت زیادہ پانی پیتی تھی۔ تو وہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور ایک دن گاؤں والے پانی پیئیں گے۔
ایک دن چارہ جو ہے یہ اٹھنی ہی صرف کھائے گی، اور ایک دن تمہارے جو جانور ہیں وہ چارہ کھائیں گے. بس اتنی بات اللہ کی مان لے، اور کچھ نہیں ماننا ہے. اتنی بات ماننی ہے، کھانا پینا ایک دن تمہارا رہے گا، ایک دن اس اٹھنی کا رہے گا. اور اٹھنی بھی تمہیں دودھ دے رہی ہے، روزانہ دودھ پلا رہی ہے، تمہارے گھر کے برتن بھر جاتے ہیں، تمہیں اتنا کام کرنا ہے. اب اس قوم نے کیا کیا؟ ان قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اور وہ بھی اسی دن پانی بھرنے لگے، اپنے جانوروں کو چلاتے رہے، نہیں مانے. اور پھر کیا کیا کہ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی جو دودھ دے رہی ہے، جو اپنی آنکھوں کے سامنے معجزہ دیکھا ہے، اسی اٹھنی کی ٹانگ کو کاٹ دیا، کان کو کاٹ دیا، اسے ذبح کر دیا، قتل کر دیا اٹھنی کو. اور جب قوم نے اٹھنی کو ذبح کر دیا تو اللہ رب العزت نے پھر اس قوم کے اوپر عذاب کرے گا. مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل کے اوپر ڈھیل دے رہا ہے. اور یہ قرآن کے اندر اللہ نے ذکر فرما کر کے ہم گنہگاروں کو سمجھایا کہ میں کتنا مہربان ہوں، کتنا مہربان ہوں کہ جو میری نافرمانی اتنی ساری کرتے ہیں، میں نے انہیں اتنی لمبی لمبی عمر دیا، میں نے اسے ڈھیل دیا. اب کبھی تم بھی اپنی عمروں کے اوپر دیکھ کر کے، اپنی دولت کے اوپر دیکھ کر کے، اپنی جوانی، اپنی مال، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے اللہ کے ڈھیل کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ کرم ہے. ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ کرتے ہی جائیں، ہمارے لیے کوئی پکڑ نہیں. اللہ تنبیہ فرماتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے. صفحہ درست کر لے. تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے. اس ڈھیل کو ڈھیل ہی سمجھنا چاہیے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. اس طریقے سے نمرود کو بھی اللہ رب العزت نے ڈھیل دیا، ساری قوموں کو اللہ نے ڈھیل دیا. اور جب قوموں نے نہ مانا تو پھر کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے کسی کو ہلاک کر دیا، کسی کی صورتوں کو اللہ نے بگاڑ دیا. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، ان کی قوموں کو اللہ نے بندر بنا دیا اور پھر اس قوم کو اللہ نے ہلاک فرما دیا. لیکن اللہ نے مہلت دی، کسی قوم کے اوپر ایسے ہی عذاب نہیں ڈالا. تو جس طریقے سے اگلی قوم کو اللہ نے مہلت دی، اور قرآن کے اندر ہمیں یہ حکم دیا کہ میری مہلت کو مہلت سمجھے، اور یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہی جائیں، ہمیں کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. یہ ہماری غفلت ہے. پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ تنبیہ کرتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، پھر اللہ عذاب دیتا ہے. اللہ بندوں کے ساتھ 3 معاملہ فرماتا ہے. لیکن جو بندہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں. تو بندہ ایک تو تنبیہ سے سنبھل جائے، یا اللہ کی ڈھیل سے آدمی اپنے آپ کو سنبھال لے کہ اللہ نے اتنی ساری مہربانی مجھ پہ کیا، اللہ نے ڈھیل دیا، اب تو میں سدھر جاؤں، اب تو رب کی بارگاہ میں آ جاؤں، اب تو سجدہ کر لوں. اور انسان کو غافل شیطان کرتا رہتا ہے، ابھی تو تیری بہت عمر باقی ہے، ابھی تو تجھے حج بھی پڑھنا ہے، ابھی حاجی صاحب بھی لوگ کہیں گے، ابھی تو تگڑا ہے، سارے سفید بال داڑھی اور سر پہ بہوں پہ سفید بال آ گئے. لیکن پھر بھی وہ انسان سوچتا ہے ابھی تو بہت تگڑا ہوں، ابھی میں جوان ہوں. انسان جب بچہ ہوتا ہے، کوئی پوچھے تو اپنی عمر کو زیادہ بتاتا ہے، اور جب آدمی بوڑھا بن جاتا ہے، جب آدمی کی عمر ہونے لگتی ہے، تو پھر وہ آدمی اپنے آپ کی عمر کو گھٹاتا ہے. اور کوئی آدمی بولے نہیں تو ینگ لگتا ہے، جوان لگتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، لگتا ہے کوئی ہمیں اور شادی کا ایک موقع مل جائے گا.
تو انسان ہے جو چھپا رہا ہے، اب موت ہے جو اس کے قریب آ رہی ہے۔ موت یہ پیغام دے رہی ہے، میرے بندے قبر تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ اللہ نے ڈھیل دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے کہ تیری کمر اس عمر میں جھک جانی چاہیے، لیکن اللہ نے جھکنے نہیں دیا۔ تیرے ٹانگوں کے اندر درد پیدا ہونے چاہیے، لیکن اللہ نے نہیں دیا، ڈھیل دیا۔ میرے بندے اب تو آ کر کے سجدہ کر لے، تیری جوانی کے خواب تھے میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تب نمازی بن جاؤں گا، بن گئے بڑے، شادی ہو جائے گی تب بن جاؤں گا، ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، سسور بن گیا، لیکن اب بھی سوچ رہا ہے میں جوان ہوں، اب بھی سوچ رہا ہے 20 سال اور جینا ہے، اب بھی سوچ رہا ہے اور 2-3 مکانے بن جائے، دکانیں ہاتھ آ جائے۔ اللہ نے جو یہ تجھے مہلت دی اس لیے نہیں دی کہ تو غافل بن، اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ موقع دیا کہ میں نے اگلی قوموں کو موقع دیا، نافرمانوں کو موقع دیا، تو میرے محبوب کا پیارا امتی ہے، میں نے تجھے موقع دیا ہے تاکہ میرے محبوب کے امتی تو جنتی بن جا، جہنم سے بچ جا۔ لیکن ہم ہے کہ ہم سوچتے یار ابھی باقی ہے وقت، اور جو باقی کے چکر میں رہے وہ آدمی چہروں پہ داڑھی بھی نہ سجا سکے اور موت اپنے پنجوں میں شکنجوں میں اس نے پکڑ لیا۔ سوچ رہے تھے رکھا لیں گے، لیکن نہیں، کچھ بندے ہیں جنہوں نے رکھا بھی لیا لیکن اپنی مرضی کی رکھائی، جدھر سے چاہا کاٹا، جدھر سے چاہا ادھر سے منڈایا۔ وہ سوچ رہے تھے کبھی تو ہم سدھر کر کے پوری رکھا لیں گے، لیکن موت نے موقع نہ دیا، وہ بھی قبر کے اندر چلے گئے، نہ نماز کے خواب پورے ہوئے۔ تو یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اس ڈھیل کو ہم ڈھیل سمجھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، آئے توبہ کریں۔ بزرگان دین نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈرا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے کی آہٹ کو ایسے میں سنتی جیسے ہانڈی کے اندر گوشت ابلتا ہوتا، اور اس ہانڈی کے اندر سے جو ابلنے کی جو آواز آتی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایسے ڈر کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے سینہ اقدس کی آواز کیسی؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ تجھے معلوم نہیں، میں اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کھڑے ہوتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ گناہ کی وجہ سے نہیں، یہ رب سے ڈرنے کا احتیاط تھا۔ کیا مطلب احتیاط کا؟ مثال سے سمجھیے، ایک آدمی چاقو سے کوئی چیز کاٹتا ہے، اب انگلی نہ کٹ جائے اس لیے پورا وہ دھیان رکھتا ہے، احتیاط کرتا ہے، انگلی کٹ نہ جائے، تیز چاقو ہے، اگر بے خیالی رہی انگلی کٹ جائے گی، خون نکل جائے گا، تو احتیاط سے وہ کاٹتا ہے، وہ دھیان بھٹکنے نہیں دیتا، وہ باتیں نہیں کرتی، باتیں نہیں کرتا، معلوم ہے کہ تیز چاقو ہاتھ میں، اگر احتیاط نہ کیا تو انگلی کٹ جائے گی، اس لیے آدمی دھیان دیتا ہے۔ تو جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں۔ کیا احتیاط کرتے ہیں؟ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اور جو اللہ کے عام بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ یہ ڈرتے ہیں کہ میں کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کہ میرا رب ناراض ہو جائے۔ جیسے چاقو کا کام کاٹنا ہے لیکن احتیاط ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے لیکن اللہ کے خوف سے ڈرتے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے آپ صفے لگاتے اور جب آپ آگے بڑھتے تو آپ کے سینے کی آہٹ ڈر کی، جب ایک آدمی ڈر جاتا ہے تو کب کپاتا ہے، کبھی اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، کبھی دانت آپس میں ٹکرا کر کے اس کی آوازیں نکلتی ہے، کبھی جسم کے لڑکھڑانے کی آواز آتی ہے۔ ان کے سینے کے اندر اللہ کا خوف تھا، سینے سے آوازیں جو آ رہی تھی وہ تیسری صف کے اندر انسان جو ہے محسوس کرتے تھے صحابہ کرام۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہر صحابی جنتی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور اسے جنتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اور یہ عمر فاروق اعظم جو اللہ کے خوف سے ڈر رہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز عصر کے بعد میرے پاس آؤ، جو میرے پاس آئے گا میں سب کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔
یہ عشرہ مبشرہ کو جو آئے، جو آتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دے دے کر کے اسے جنتی بناتے رہے۔ وہ مالک کورین ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جنتی بناتے رہے۔ اس میں دوسرا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن پھر بھی خوف خدا سے وہ رو رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا سے ڈر رہے۔ آپ کے چاہنے والوں نے پوچھا حضور آپ کیوں اتنا ڈر رہے؟ جبکہ آپ پابند شریعہ ہیں، آپ کی زندگی کے اندر ہم نے کبھی ایسا کام نہیں دیکھا جو شریعت کے خلاف بھی ہو، جو تقوی کے خلاف بھی ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی دو مٹھی جو اس کے شان کے لائق ہے، ایک مٹھی کے اندر جہنمی ہوں گے، ایک مٹھی کے اندر جنتی ہوں گے۔ میں اس خوف سے ڈر رہا ہوں کہ میں کہیں جہنم والی مٹھی میں تو نہیں ہوں گا۔ اس خوف کے ڈر کی وجہ سے میرا جسم کانپتا رہتا ہے۔ وہ نیک ہو کر کے ڈرتے ہیں، ہم بد ہو کر کے فخر کر رہے ہیں کہ اللہ ہم پہ مہربان ہے۔ کیا ہم سے زیادہ، ان سے زیادہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے؟ اللہ پہ توکل ان کا زیادہ ہے یا ہمارا زیادہ ہے؟ وہ اللہ پہ توکل رکھتے تھے، وہ جنتی تھے، ہمیں کسی نے گارنٹی نہیں دیا ہے۔ وہ جنتی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تین چیزیں رکھی، ایک تنبیہ، ایک مہلت اور ایک عذاب۔ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے، اور اس انداز سے ڈرتے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم کے اندر کوڑے مارتے تھے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی پنڈلی مبارک کے اوپر جو ہے درے کے چابک کے نشان پائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد گرامی کو کون کس ظالم نے اس بے دردی کے ساتھ کوڑے مارے ہیں؟ تو فرمایا کہ امیر المؤمنین کو کسی نے کوڑے نہیں مارے، بلکہ امیر المؤمنین خود اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنے آپ کا حساب لیتے تھے، اور وہ اپنے پیروں کے اوپر کوڑے مارتے تھے۔ عمر آج تم نے کیا کام کیا ہے؟ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک دیوار کی آڑ پہ گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ ریاکاری سے پاک تھے لوگ، وہ دکھاوا نہیں کرتے تھے، دیکھا چاروں طرف کوئی نہیں ہے، ایک آڑ کی دیوار میں گئے اور اپنی داڑھی مبارک کو اپنے مشت کے اندر پکا اور کہا اے عمر تجھے سب امیر المؤمنین کہتے ہیں، عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، لیکن اے عمر تو گناہ کب چھوڑے گا؟ وہ عمر فاروق اعظم جس کا چہرہ دیکھ کر کے گنہگار گناہ سے توبہ کرتے تھے، عمر فاروق اعظم اپنے آپ کو کہہ رہے تو کب چھوڑے گا؟ کیا مطلب؟ یہ اللہ کا خوف تھا، یہ احتیاط تھا ان لوگوں کا کہ ذرا سی اگر اپنا قدم ڈگمگایا اس سے بھی وہ سمجھتے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اور وہ روتے تھے کہ عمر تو کب صراط مستقیم کے راستے پہ چلے گا؟ جب وہ اتنی بڑی ہستیاں اپنے آپ کو رات بھر مصلی میں رکھ کر کے روئے اللہ کی بارگاہ میں، اور ہم گناہ کر کے بھی اللہ کی جو ناراضگی کر کے بھی پھر ہم سوچیں یار اللہ مجھ پہ بہت مہربان ہے۔ مہربان وہ ضرور ہے، اس کی صفت ہے مہربانی، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بندوں پہ مہربان کا ہونے والا ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے، لیکن تو یہ سوچ کہ اللہ تیرے لیے تنبیہ رکھا ہے، ڈھیل رکھا ہے، یا تیرا عذاب ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، ہم رحمت کو ہی دیکھیں، یہ بھی تو دیکھے اللہ کا عذاب۔ فاروق اعظم کو دیکھو، ان عذاب لواقع، جب ایک قاری نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ ان قریب عذاب آئے گا۔ اب رونے لگے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے خوف سے ڈر رہے تھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج جو قوم مجھ سے ڈر رہی ہے، عمر فاروق اعظم کے ہولیے سے نہیں ڈرتی ہے، اس لیے نہیں ڈرتی کہ میں اتنے 56 دیسوں کا مالک، اس لیے ڈر رہی ہے مجھ سے قوم۔ آپ نے فرمایا عمر سے قوم اس لیے نہیں ڈرتی کہ میں عرب کا رہنے والا ہوں، اس لیے قوم نہیں ڈر رہی ہے، اس لیے قوم نہیں ڈر رہی ہے کہ میں پرہیزگار آدمی، اس لیے ڈر رہی ہے، اس لیے قوم ساری دنیا مجھ سے اس لیے نہیں ڈر رہی ہے کہ میرے پاس سلطنت ہے،
بلکہ عمر فاروق اعظم سے اگر کوئی ڈرتا ہے اس بنا پہ ڈرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ساری مخلوق مجھ سے ڈرا کرتی ہے۔ اور یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ کی ساری مخلوق کے اوپر اس کا روب و دب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ تو ہم اللہ سے ڈریں، اور اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، عزت دیا، شہرت دیا، مال دیا، دولت دیا، ہم قرآن سے پوچھیں قرآن یہ ملنا کیا ہے، تو قرآن کہے گا یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ اس ڈھیل کو کیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ کہ کہیں یہی میری دولت، یہی میرا مال، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، یہ جو دولت ہے ہماری، یہ ہمارے لیے قیامت کے دن مصیبت بھی بن سکتی ہے، اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ اولادیں ہمارے لیے فتنہ بھی بن سکتی ہے، اور ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بھی قیامت کے دن بھی بن سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی بن سکتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے یہ ہمارے لیے فتنہ دولت ہے یا اللہ کی رحمت دولت ہے۔ تو جو اولادیں، جو مال اللہ کی بندگی سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اگر ہمیں نہ روکے تو یہ ہمارے لیے عذاب ہی ہے، رحمت نہیں ہے۔ اور جو مال یا جو اولاد ہمیں اللہ کے راستے پہ لا دے وہ دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے مولا ہمارے دل کے اوپر اپنی نور کی رحمت کی بارش فرما، تاکہ ہمیں مولا تیری رحمت سے توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر توبہ کرنے کی زبان پہ تو ہے توبہ توبہ کرتے ہیں، مولا سچی کی توبہ کی توفیق دینا تیرے دست قدرت میں ہے مولا۔ یا اللہ جمعہ کی برکت سے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم توبہ کرتے ہیں مولا ہمیں اپنے توبہ پہ استقامت عطا فرما۔ مولا تو دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے بچا، مولا دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں مولا عزت نصیب فرما۔ مولا تیرے محبوب کے علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے توفیق یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، یا اللہ ایمان پہ ہمیں موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے، زبان کا سچا بنا دے، وعدہ کا پکا بنا دے، غیبت و چغلی جتنے بھی گناہ ہے مولا سارے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تو اپنی حفاظت میں رکھ مولا، یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کے صدقے تو پھر ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ان کی عمروں میں رزق میں عمروں میں برکتی عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کی رزق میں عمروں میں علم میں برکتی عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مسلمان پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی حاجتوں کو پوری فرما، سب کو ہدایت نصیب فرما، امت رسول کی اصلاح فرما، امت رسول پہ رحم فرما، امت رسول کی مغفرت فرما دے، کرم فرما، رحم فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل وما علینا الا البلاغ برحمتک۔